والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقوم الصائمون ويدخل منه ولا يدخل أحد غيرهم. سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، جو صرف روزے داروں کے ساتھ خاص ہے، اور پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں پہ ہیں، اور اس پکار پہ لبیک کہتے ہوئے روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، اور جب وہ اس سے داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور روزے داروں کے علاوہ اس سے کوئی نہ داخل ہو سکے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، لائق تعلیم و تکریم شرکائے محفل، حاضرین مجلس، جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ پروردگار عالم نے، خالق کائنات نے، مالک کون و زمان نے روزے داروں کے لیے خاص کر چھوڑا ہے۔ روزہ فقط بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی رسم نہیں ہے، یہ فقط ایک مہینہ منانے کا رواج نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دنیاوی محنت ہے جس کا اتنا بڑا اخروی صلہ اللہ رب العزت نے اپنی اس عبادت کرنے والے کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق، کہ جنت کے 2 دروازوں کے مابین فاصلہ 40 سالہ مسافت کے بقدر ہے، اور ایک وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب یہ دروازے رش سے پر ہوں گے۔ یہ وہ موقع ہوگا کہ جب ایک نیکی پر انسان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ ایک طرف دوزخ کی صورت میں بڑکتے ہوئے انگارے ہیں، سلگتے ہوئے شرارے ہیں، 70 سالہ گہرائی ہے، اور دوسری طرف انسان کے لیے، ایک اہل ایمان کے لیے، رب کے چنیدہ شخص کے لیے، فرد کے لیے اور رب کے مہمان کے لیے لہلاتے ہوئے سرسبز و شاداب باغ ہیں، اور رب کی نہ ختم ہونے والی مہمانی اور عنایتوں کا ایک وسیع و عریض سلسلہ ہے۔ یہ وہ موقع ہوگا کہ جس پر روزے داروں کو اس خاص دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو یہ بھوکا پیاسا رہنا، یہ سحری کا اہتمام کر کے، روزہ بند کر کے مسجد ام حبیب میں نماز پڑھنے کے لیے آنا، یہ ایک بہت بڑے حسین مستقبل کی طرف آپ کا اٹھتا ہوا اور بڑھتا ہوا ایک قدم ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک سنہری موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس باب ریان کا داخلہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت ان داخل ہونے والے عظیم لوگوں کے صف میں شامل فرما لے، اور ہمارے اس بھوکا پیاسا رہنے کو فقط بھوکا پیاسا نہ رکھے، بلکہ اللہ اسے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔